جب بھی سندھی موسیقی کا ذکر ہوتا ہے وہاں استاد محمد جمن کا نام سیر فہرست رہے گا۔ استاد محمد جمن گانا گانے کے ساتھ ساتھ بانسری بھی بجاتے تھے۔ استاد محمد جمن نے جب گانا شروع کیا تب بانسری بجانے والے ہنر نے آپ کو بڑا فائدہ دیا۔ جن سروں کی ادائیگی کرنے میں مہینوں ریاض کرنا پڑتا تھا آپ نے وہ کچھ ہی دنوں میں سیکھ لیا۔ استاد محمد جمن کے آبا و اجداد بلوچستان کے رہنے والے تھے اور گاؤں کنڈ جنگ میں 10 اکتوبر 1935 میں حاجی احمد سکیرن کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ کے آبا و اجداد سرندہ بجاتے تھے۔ آپ ان کی پاس بیٹھ کر سرندہ سنتے اور سو جاتے۔ اس ماحول میں آپ نے ہوش سنبھالا اور آپ کو موسیقی سے لگاؤ پیدا ہو گیا۔ آپ نے راگ کی باقاعدہ تعلیم استاد نظر حسین سے حاصل کی۔ استاد نظر حسین ملکہ ترنم نور جہاں کے بھی استاد تھے۔ استاد محمد جمن نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ استاد نظر حسین کہتے تھے تم فن میں ملکہ نور جہاں سے بھی بڑھ کر ہو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ استاد محمد جمن کی بنائی ہوئی دھنوں کو گایا۔ لگ گئی بے اختیاری سانو لگ گئی بے اختیاری سینے دے وچ نہ سمائی ہے یاد آدھی۔ جب نور جہاں نے یہ کلام پہلی بار گایا تو اس کا کچھ معاوضہ استاد محمد جمن کو بھی دیا۔ اس معاوضے کی اصل کہانی اس طرح ہے۔ سن 1975-76 کے قریب فلم ساز اے حمید نے استاد محمد جمن کے کمپوز کیے ہوئے کلام کو اپنی کسی فلم میں میڈم نور جہاں سے گوانا چاہا۔ ملکہ نور جہاں نے جب دھن سنوائی گئی تو اس نے کہا یہ سندھ کے ایک فنکار کی ہے اس لیے پہلے اس سے اجازت لی جائے، اس کے بعد گاؤں گی۔ اس کے بعد اے حمید حیدرآباد آئے اور استاد محمد جمن سے اس کلام کے علاوہ دوسرے کلاموں کے دھنے بھی لے گئے۔ جب اے حمید نے استاد محمد جمن کو ان کے دھنوں کے عوض اس وقت 10,000 روپے دیے۔ موٹی ماں دانن جی سن 1947 میں جب پاکستان بنا تب سندھ میں کوئی بھی ریڈیو اسٹیشن نہیں تھا۔ 14 اگست سن 1948 میں جب کراچی ریڈیو اسٹیشن کا قیام عمل میں آیا جس کی نشریات اسکول سے شروع ہوئی، اس وقت کے ریڈیو کراچی کے بانی ZA بخاری تھے۔ بخاری صاحب ریڈیو اسٹیشن بننے سے کچھ مہینے بعد لوک فنکاروں کی ایک ٹولی کلفٹن میں گانے بجانے میں مصروف تھی، اس میں استاد محمد جمن بھی تھے۔ استاد محمد جمن کی بانسری نے آپ کے دل کے تار چھیڑ دیے۔ بخاری صاحب نے محمد جمن کو ریڈیو پر آنے کی دعوت دی اور محمد جمن اسی وقت بخاری صاحب کے ساتھ گئے۔ تھوڑی دیر میں محمد جمن کو سنا اور محمد جمن کو آپ کو راگ کوہاری کی ایک دھن سنائی۔ یہی دھن آپ کا آڈیشن تھا، جس کے بعد استاد جمن کو ZA بخاری نے اسٹاف آرٹسٹ کی حیثیت سے ریڈیو پر ملازم رکھا۔ استاد محمد جمن نے بہت ہی کلاموں میں بانسری بجائی، خاص طور پر استاد محمد ابراہیم کے گانوں میں بانسری بجائی۔ آپ نے شاہ لطیف کی شاعری کو بہت خوبصورت انداز میں گایا اور دوسرے گائکوں نے بھی آپ کا کلام میں سن کر اپنا تلفظ درست کیا جو اب تک جاری ہے۔ استاد محمد جمن نے ریڈیو پر سب سے پہلے شاہ لطیف کا یہ کلام ریکارڈ کرایا۔ جو ملن جو
ही दर आयो दोस्त ही दर आयो। सन 1955 में जब हैदराबाद में रेडियो स्टेशन कायम हुआ तो वहाँ मोहम्मद जुम्मन को मौसीकार की हैसियत से भेजा गया। आप वहाँ पर काफ़ी अरसे रहे और सिंधी मौसीकी की बहुत खिदमत की। हैदराबाद में रहने वाले दिनों में आपने सिंध की मुख्तलिफ सूफी बुजुर्गों के कलामों को मंजूम उर्दू तर्जुमे के साथ रिकॉर्ड करवाया। आपके गाए हुए ऐसे कलामों में उर्दू तर्जुमा आपकी शागिर्दा सुरैया हैदराबाद में गाती थी। उस्ताद मोहम्मद जुम्मन ने बहुत सारे कलाम गाए। उन्होंने शाह लतीफ़ के कलाम को खालिद सिंधी रंग में गाया, दूसरे सूफी बुजुर्गों के कलाम को खूबसूरत अंदाज में गाया। लेकिन जो कलाम आपकी पहचान बना वो शाह लतीफ़ का कलाम है। मुझो मुल्क मलीर कोठियन में आऊं कियां गुजारा। इस कलाम के धुन इस वक्त के मशहूर मौसीकार दीवाटो ने बनाई। ये कलाम इतना मकबूल हुआ कि हर महफिल में उस्ताद मोहम्मद जुम्मन से इस कलाम की फरमाइश की जाती थी। इस कलाम के अलावा मोहम्मद जुम्मन का गाया हुआ दूसरा कलाम बहुत ही मकबूल हुआ, वो बाबा बुल्ले शाह का कलाम था। खबर लगाई रंगी रंग बनाया, खबर लगाई रंगी रंग बनाया, रंगी रंग बनाया, अल्लाह आदमी बनाया, मौला आदमी बनाया, खबर लगाई रंगी रंग बनाया, खबर लगाई रंगी रंग बनाया। उस्ताद मोहम्मद जुम्मन ने 2 फिल्मों के लिए भी गाया। सिंधी फिल्म का नाम तुझियूं ॻाल्हियूं सजण, जिसमें मशहूर बैंजू नवाज बिलावल बेल्जियम की मौसीकी में नगमे गाए गए। इस फिल्म का नगमा ओ सोना यार सजण। और दूसरी फिल्म उर्दू कालू मकरानी जो कराची लिहारी की अक्कासी करती थी। इस फिल्म में मरकजी किरदार अदाकार मोहम्मद अली ने अदा किया। उसमें उस्ताद मोहम्मद जुम्मन ने शाह लतीफ़ भटाई का ये कलाम गाया। दातार तू जा मिले ही मंगना। उस्ताद मोहम्मद जुम्मन ने मशहूर फिल्म स्टार मुस्तफा कुरैशी, रूबीना कुरैशी से मिलने जब लाहौर गए तो उस वक्त के बड़े फनकार मलिका फुकराज को जब मोहम्मद जुम्मन की लाहौर आमद की खबर मिली तो आपसे मिलने चलकर आपसे कहा कि मुझे काफ़ी सिखाएं। इसके बाद मोहम्मद जुम्मन ने आपको कुछ सिखाया। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस्ताद मोहम्मद जुम्मन को मौसीकी की कितनी महारत थी। सच्चे फनकारों की कहानी। जब सदर अयूब खान सिंध में आए तो गवर्नर कालाबाग, गवर्नर बंगला देश के एजाज़ में प्रोग्राम हुआ और बहुत से फनकारों ने गाया। जब उस्ताद मोहम्मद जुम्मन की बारी आई तो जैसे मोहम्मद जुम्मन ने गाया तो सदर अयूब खान ने उठकर खड़े हुए और जाकर उस्ताद मोहम्मद जुम्मन को गले लगाया और कहा कि आप आए हमारे इज्जत में चार चांद लगे। पूछा, बताओ उस्ताद आपको क्या चाहिए? उस्ताद जुम्मन ने कहा, सदर साहब मेरे लिए ये काफ़ी है कि आपके साथ हज़ारों लोग खड़े हुए, मेरे लिए ये बहुत बड़ी एजाज़ है।
سر معذوری آپ کا پسندیدہ سر تھا۔ استاد محمد جمن نے ملک سے باہر بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ سن 1962 میں پاکستان کے لوگ فنکار روس، ایران، چین، بنگلہ دیش، ہندوستان، افغانستان کے دوروں کے موقع پر سندھ کے فنکاروں کی رہبری بھی کی۔ استاد محمد جمن کو بہت سارے ایوارڈز دیے گئے۔ حکومت پاکستان کی طرف سے صدارتی ایوارڈ، شاہ لطیف ایوارڈ، سچل سرمست ایوارڈ بھی سے بھی نوازا گیا۔ مگر افسوس، استاد محمد جمن ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ انہیں کسی بھی مالی امداد ان کی بیماری میں یا اس فن کے عوض کوئی بھی مالی معاوضہ نہیں دیا گیا۔ استاد محمد جمن اپنے خون پسینے اور تاحیات سندھی سر سنگیت کے بہت بڑی خدمت کی۔ استاد محمد جمن کے اہل وال اب بھی قسم و پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ حکومت یا ان سے وابستہ لوگوں کو چاہیے تھا کہ ان کی فیملی کی بھرپور مدد کرتے، مگر افسوس وہ قسم پرسی میں 24 جنوری سن 1990 عیسوی کو اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ ان کا خاندان اب بھی لیاقت آباد کے محلے میں رہائش پذیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ استاد محمد جمن کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ کجے کہساں جان جو جانا نہ رہو، عشق ہانے کجے کہساں جان جو جانا نہ رہو، بزم خلوت نہ رہی عشق جو سامان رہو، بزم خلوت نہ رہی عشق جو سامان رہو، عشق ہانے کجے کہساں جان جو جانا نہ رہو۔